عزت ہے اس کو آپ پامال نہیں کر سکتے. اور ان کا قصور کیا تھا؟ اعظم سعدی نے ایک ٹویٹ کی کہ جی باجوہ نے NRO2 دیا ہے, سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس نے دیا. شہباز گل نے کوئی سٹیٹمنٹ دی, اس سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا اس کا مقصد کیا تھا, پیچھے کیا تھا, کہنے کیا وہ کیا کر رہا تھا. اس کے اوپر تشدد. شیخ رشید کو اٹھا لیا, اس کو لے گئے, فواد چودھری کو اٹھایا, ہمارے لوگوں کے اوپر, سب کے اوپر FIRs ہیں. جس طرح میں نے کہا میرے اوپر کوئی 70 FIR ہے, دہشت گردی کے کیسز بنا دیے. الیکشن کمیشن کے باہر ایک احتجاج ہوتا ہے, عمران خان کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے, اس کے باہر احتجاج ہوتا ہے, میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کٹ جاتا ہے, میں وہاں تھا بھی نہیں. دوسرا, ایک یہی بددیانت دار, ایک مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن جو بار بار ہمارے خلاف پوری کیمپین چلا رہی ہے, یہ نون لیگ کا حصہ بن کے اور یہ PDM کا حصہ بن کے, جو ہمارے ہر فیصلہ ہمارے خلاف دیتا ہے, کیمپین کرتا ہے. کیا کیس تھا؟ فورن فنڈنگ کیس. پہلے پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی, پتا چلا کہ وہ اب پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. وہ کیس جو میں آج لکھ کے دیتا ہوں, کسی عدالت میں جائے گا یہ باہر پھینک دیں گے, کیس ہی کوئی نہیں ہے. وہ رپورٹ کے اوپر FIA میرے اوپر وارنٹ نکال دیتی ہے, اور وہ اسی کے اوپر وہی جو کیس ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا, اس میں باقیوں کو سارا بری, عدالت بری نہیں کرتی, ان کی ضمانت دے دیتی ہے سب کو. عمران خان کے اوپر وارنٹ نکلاتا ہے. اور ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان کو جیل میں ڈالو, یا ڈسکوالیفائی کرو, یا ہمارے لوگوں کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالو. کاف لیگ, میں آج یہ اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان کو پورا آ کے یہاں زور لگایا گیا, جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہوں نے پریشر ڈالا, پورا ایجنسیز نے پریشر ڈالا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو نون لیگ کی آپ ہم چیف منسٹرشپ ملتی ہے, آپ وہ لے لیں. ہمارے لوگوں کو, MPs کو, جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس آنی تھی, ان سب کو کہا گیا, بلا کے چن چن کے لوگوں کو, سب کو نہیں, چن چن کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ چھوڑیں. عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال دیا گیا, آپ نون لیگ جائیں, آپ نے ووٹ نہیں ڈالنی. سب کے اوپر پریشر ڈالا گیا, ان کے اوپر پیسے بھی آفر کیے گئے, اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے تحریک انصاف میں. چودھری پرویز الہی کو میں آج داد دیتا ہوں, ان کو اور ان کے بیٹے مونس الہی کو, کہ انہوں نے ان ساری دھمکیوں کے باوجود, پورا زور لگانے کے باوجود, ان کو کہا ہم آپ کے اوپر کرپشن کیسز کر دیں گے, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک ان کا کوئی جاننے والا مونس الہی کا, اس کو پکڑ کے لے گئے, 3 دن اس کو رکھا, اس کو مار مور کے, اس کو اچھی طرح مار کے, اس کو ظلم کر کے گھر واپس لے کے آئے. ابھی بھی ان کا سیکرٹری جو ہے پرویز الہی کو, وہ غائب ہے. صرف ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو, اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گورنمنٹ نہ ڈیزالو کرے تاکہ الیکشنز نہ ہو جائے. اس لیے ہم نے پرویز الہی کو آنر کیا کہ انہوں نے اس سارے پریشر کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی بھی ضم کی, اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم اعزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنانے کے لیے. میں یہ آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوئی. یہ جو ظلم, یہ جو تشدد, جھوٹی FIRs, اور یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن, ایسا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نہیں آیا. ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی, 2 انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنانی تھی, ہم نے وہ نام دیے جو کہ ساروں کو ایکسیپٹیبل تھے, وہ نام جو کریڈیبل تھے, جن کی کوئی جو رسپیکٹ تھی معاشرے میں. ہمیں پتا تھا کہ نون لیگ بھی ان کو جانتی ہے. انہوں نے چن کے یہاں چیف منسٹر پنجاب کا لے کے, جو ہمارا سخت مخالف تھا. اس کے بعد ہم نے
23 नाम दिए, 22 नाम दिए इलेक्शन कमीशन को। हमने कहा इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया था 25 मई को, आप इनको मेहरबानी करके पंजाब में ना लगाएं। तकरीबन सबको लगा दिया उन्होंने पंजाब में। वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था उनको लगा दिया आज हमारे ऊपर। और नजर आ रहा है, अभी एक राजनपुर में जामपुर में इलेक्शन हो रहा है, बाय इलेक्शन जाफर लगारी का। सारी हमारे कारकुनों के ऊपर केसेस बन रहे हैं, पुलिस और इंतजामिया पूरा उनके खिलाफ निकली हुई है, डरा रही है, धमका रही है, और उनके ये जो नून लीग का कैंडिडेट उसको ओपनली उसकी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा कभी भी केयर टेकर तो आया ही नहीं है। केयर टेकर ऐसा लेके आए हैं जो कि जिस तरह शहबाज शरीफ कंट्रोल कर रहा है उस केयर टेकर को। ये सारे वो लोग हैं जो इन्होंने हमजा शरीफ के दौर में रखे हुए थे, और उधर पख्तूनख्वा के अंदर सारी मौलाना फजल रहमान की कैबिनेट और उनके कहने पे सब कुछ हो रहा है। तो ये ऐसी इलेक्शन कमीशन, और जो उसने फिर आगे किया है, जो वो देख रहे हैं कि ये जो सारे स्टेप्स ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के भी स्टेप्स, केयरटेकर गवर्नमेंट के भी स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ है। और वो हुक्म किससे ले रहे हैं? वो ले रहे हैं जनाब ये नून लीग वाले से, शहबाज शरीफ से, मरियम वो सारी जगह फिर रही है, प्रोटोकॉल, गाड़ियां, पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं कन्वेंशंस पे। पूरा रेस्ट हाउस रेनोवेट होता है कि जी तरन्नम नहीं, फरादीबा वो पहुंच रही है वहां। सारा कुछ इनके लिए इंतजाम बन रहा है, और वो वहां जाके फिर जो वो जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? क्या आपका, क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है, सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 224 पाकिस्तान के आइन का, उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए? कोई इसको चेंज कर सकता है? यानी इसकी कितना भी आप अपना ज़हन इस्तेमाल कर लें, जितने अच्छे वकील ले आए, मुझे यह समझा दें कि 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत ये केयरटेकर चल सकती है। और मेरा अगला सवाल है कि जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मकासद, जो बुनियाद रखी थी कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है, उसमें एक चीज वाज़ेह है कि सॉवरेनिटी वो अल्लाह की है, और अल्लाह के बाद जो फैसले करेंगे वो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदों की है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है, जो अवाम ने सिलेक्ट किए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट दो बैठा दिए लाके, पहले तो ये सारी, कभी मैं फिर से कहता हूं, कभी ऐसी जानबदार केयरटेकर गवर्नमेंट्स नहीं आई। लेकिन उसके अलावा क्या अब ये 90 दिन के बाद ये बैठेंगी जिनका सिर्फ काम है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा एजेंडा है कि हमें खत्म किया जाए, या हमारे पर केसेस बनाए जाए, नून लीग को जताया जाए या पीडीएम को जताया जाए? ये किस तरह 90 दिन के बाद बैठेंगे? क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। इनका तो सिर्फ काम था केयरटेकर गवर्नमेंट्स का कि आके साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के सब कुछ और कर रहे हैं। जेआईटी, मैं फिर से कहता हूं, जो जेआईटी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, वो कैसे बंद कर दी है? उसका रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया? ये इनका मैंडेट किधर से आ गया? ये वो स्टेप्स उठा रहे हैं जो किसी भी केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं उठा सकती थी। बड़ा वाज़ेह है केयरटेकर गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो ये 90 दिन के बाद कैसे ठहर सकते हैं? और मैं फिर से ये कहता हूं कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, धमकाने का, कि कहीं
وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں جو کہ ایک واضح آئین کے اندر 90 دن کی اسٹیپولیشن دی ہوئی ہے. میں آج دو اور چیزوں پہ بھی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک کہ ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی کل یہاں لاہور کے اندر، ان کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل پریزنرز جو سیاسی طور پہ وہ جنہوں نے ایک پرامن احتجاج کے لیے ایک اپنا احتجاج جمہوریت میں رجسٹر کروایا تھا، ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشت گرد ہے. ان کو کبھی کہاں بھجوا رہے ہیں، کبھی کس شہر میں بھجوا رہے ہیں. شاہ محمود کو اٹک بھجوا دیا، اسد عمر کو لیا بھجوا دیا، کسی کو ڈی جی اعظم سواتی کو. یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس سے دیکھ کے ڈریں گے؟ اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے جو آج پشاور میں پبلک نکلی ہے ایسے نکلتی جس طرح پبلک نکلی ہے، اور انشاءاللہ کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے کہ جس طرح پبلک نکلے گی، اب کہیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو. یہ خوف نہیں ہے کسی کو اب کہ یہ آپ وہ اٹک چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں تو ہم ڈر جائیں گے. کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ جو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے جو مجرم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے پیچھے سہولت کار، کیا وہ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے اس سے لوگوں کا عزم اور مضبوط ہو رہا ہے. ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لئیے یا ڈی جی خان یا جدھر بھی، سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. ایک سے میسج آئی ہے کہ بالکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. سو اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا. اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک نکلے گی، جس طرح ہماری قیادت تیار ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لیے. اور پھر جو ہمارا احتجاج جس کا جو دوسرا پہلو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا، ظلم ہوا، جو انہوں نے جس طرح کی ایف آئی آر جو ہر روز ایک مشن پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ کرواؤ اور ان کو کرش کرو تحریک انصاف کو. تو ایک تو اس کے اوپر احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے. اور میں یہ یاد کروا دوں آپ کو کہ سری لنکا میں انہی حالات کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی تھی اور لوگوں نے جلائے تھے گھر، پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا تھا، پبلک خود سڑکوں پہ آ گئی تھی. اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی. جس طرح کے حالات یہاں بن گئے آج پاکستان میں، پبلک تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے سڑکوں میں. میں اپنا جو لاہور ہائی کورٹ، مجھے 3 بجے تو ہمیں پتا، انہوں نے جب ہمیں پتا چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی، 3 بجے تو فیصلہ کرتے ہیں. 4:15 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے، ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلتی. تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح آج پشاور میں دیکھا، قوم تو تیار ہے. اگر ہم یہ پرامن طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی، یہ قوم اس طرف جائے گی جدھر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی. پبلک تو اس کو روکنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. پرامن احتجاج ہے. اور جو دوسری وجہ ہے میری احتجاج کی، جو دوسری وجہ ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شہباز شریف نے کل تقریر کی، قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑیں گی. شہباز شریف، یہ قوم 10 مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے، جس میں آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور آپ اور بڑے بھائی اور آصف زرداری، آپ سے بڑے ڈاکو اس ملک میں آئے نہیں. 30 سال سے آپ چوری کر رہے ہیں، اربوں روپیہ آپ نے چوری کر کے ملک سے باہر بھجوایا ہے. ذرا پوچھیں تو صحیح کہ آپ کا ٹبر وہاں رہتا کیسے ہے؟ کون سی آپ کی آمدنی تھی جو اتنے بڑے بڑے آپ نے گھر خریدے؟ یہاں کا چوری کا پیسہ تھا تو اپنا پیسہ باہر بھجوا دیا. 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروا لیے اپنے، اور قوم کو کہتے ہیں کہ اوہ ابھی آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے، ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی شہباز شریف لوگوں کو پوچھا ہے کہ آج لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ جب ہمارے دور پہ آپ بار بار ہر روز اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو ہمارے دور میں تو کوئی اپوزیشن کے مسئلے نہیں تھے. جو آپ کے کیسز تھے وہ تو سارے آپ کے
آپ کے 95% کیسز آپ کے خلاف وہ تو پہلی گورنمنٹ سے بنائے ہوئے تھے, آپ کے اپنے دور میں بنے تھے. اسحاق ڈار تو آپ کی حکومت میں ملک سے فرار ہوا تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ پیسے $5 ملین باہر کیسے بھجوائے ہیں, تو جب اسے جواب پوچھا ملک سے باہر بھاگ گیا. نواز شریف کے دونوں بیٹے آپ کے دور میں ملک سے باہر فرار ہوئے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ آپ کی پراپرٹیز اربوں روپے کی کدھر سے آئی ہیں, وہ باہر بھاگ گئے. یہ جو اس کا شہباز شریف آپ کا جو بیٹا, آپ کا جو داماد تھا, وہ آپ کے دور میں باہر بھاگا تھا جب پتا چلا کہ سرکاری طور پہ اس نے سرکاری ایک اپنی کوئی بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی تھی, وہ ابھی بنی نہیں تھی, اس کو جب پیسہ مل رہا تھا, جب اس سے سوال پوچھا وہ باہر بھاگ گیا. اور آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ٹرائل ہو رہا تھا اور آپ پکڑے جانے والے تھے مقصود چپڑاسی کے کیس میں, اور واپس آ کے جیسے آپ اقتدار میں آئے تو 4 گواہ مارے گئے ہیں جن کو پیسے, آپ کے نوکر تھے جن کو پیسے آ رہے تھے, جس میں مقصود چپڑاسی, 4 کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کوئی اتنی عمر بھی نہیں تھی ان کی, 4 کو یہ ایک دم آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں اٹیک ہو گیا. اور سب سے بڑی بات کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, جو آپ کا FIA کا انویسٹیگیٹ ڈاکٹر رضوان تھا, اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور آپ نے سارے اپنے کیسز معاف کروا لیے, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اور قربانیوں کے لیے تیار ہو جا. 30,000 جس کا تھا پچھلی اپریل میں جب نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی, وہ آج صرف 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے. آج کل کی مہنگائی میں 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے, جس کا 30,000 مہینے کی تنخواہ تھی پچھلی اپریل میں. جو لاکھ روپے کماتا تھا جو گھر, اس کی صرف خریدار کی پاور 70,000 رہ گئی ہے. اور ابھی آپ جب مزید اور مہنگائی کریں گے تو یہ اور وہ نیچے ان کے پاس تنخواہوں کے اندر کبھی پورا ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس طرح بچوں کا پیٹ پالیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی اور مہنگائی ہوگی. تو یہ قوم آپ سے صرف ایک چیز مانگتی ہے کہ جو بھی آپ نے سازش کر کے وعدے کیے تھے نا کہ میں ایک دم پنجاب سپیڈ لا کے تو پاکستان کو اٹھا دوں گا, میں ترقی کر دوں گا, وہ ساری سوشل میڈیا پہ آپ کی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. دیکھو میں آتے ساتھ ہی 6 مہینے میں کیسے پاکستان کو اٹھاتا ہوں. جب ایک جمہوریت کے اندر آپ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے اور لوگوں کی کمر توڑ دیتے ہیں مہنگائی کے ذریعے, آج گھروں کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے, گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. گھر میں جو بیویاں مائیں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. خامد آگے سے کہتا ہے میں بچوں کی بھی فیس دینی ہے, میں کدھر سے پیسہ لے کے آؤں, میں نے کپڑے لینے ہیں. یہ ہوا ہے آج تک گھروں میں, اور آپ کہہ رہے ہیں مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. یہ دوسری وجہ احتجاج کی. ہم 2 وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں. اور میں آخر میں جاتے ہوئے اپنے ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں, یہ فیصلہ کن وقت ہے. اس ملک کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اس طرح کے یا یہ جو طاقتور جو قانون کو اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں, یا وہ اس ملک کو پریشرائز کرتے ہیں اپنی عدلیہ کو کہ وہ ہٹ جائیں آئین سے, یا وہ انصاف دینے سے پیچھے ہٹ جائیں, یا تو وہ پریشرائز کرتے ہیں. وہ یہ جو نیوٹرلز کہتے ہیں, ان کے پریشر میں مارشل لا لگتا ہے, یہ قائم توڑ دیتے ہیں. اور یا پھر یہ جو 2 مافیا خاندان ہیں, ہم یاد کرانا چاہتا ہوں اس ملک, اس قوم کو, انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں واحد ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. جسٹس سجاد علی شاہ کی ریپوٹیشن ساری جوڈیشری جانتی ہے, ایک دیانتدار آدمی تھے, ان کو بگایا. اور پھر یہ تاڑڑ جو تھا پرانا, جو بریف کیس لے کے گیا کوئٹہ اور وہاں ججز کو خریدا گیا, یہ انہوں نے کیا. وہ یہ ان کی تاریخ ہے. جو نواز شریف تھا, یہ جب آج سے 40 سال پہلے یا یہ کرکٹ کھیلتا تھا جمخانہ کے اندر, سارے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ میچ کھیل کے اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا, یہ تاکہ اس کو کوئی آؤٹ نہ دے دے. یہ کرکٹ بھی روندی مار کے کھیلتا تھا. اس نے کوئی کام آج تک دیانتداری سے نہیں کیا. اس نے کبھی بھی جوڈیشری کو دیانتداری سے فنکشن کرتے نہیں دیکھا. جب وہ فون کال ہے کہ شہباز شریف کال کر رہا ہے جسٹس جس کو بھی
کہ جی یہ بے نظیر کو یا سیف الرحمان شہباز شریف کچھ اور سزائیں بتا رہا ہے کہ جج صاحب ان کو یہ 3 سے 5 سال کی سزا دی جائے. یہ ان کو ویسے جج چاہیے. ان کو کبھی بھی آزاد عدلیہ جس طرح سجاد علی شاہ جیسے جج تھے وہ کبھی بھی ان کو گوارا نہیں تھے. اور بیٹی کا بھی یہی حال ہے. اور ابھی شہباز شریف بھی وہ بھی بول رہا ہے ججز کے اگینسٹ. صرف آرٹیکل 224 پڑھ لیں آئین کا, مجھے یہ سمجھا دیں کہ کیسے 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن جائے. صرف پڑھ لیں. ساری قوم کو پتا ہے کہ اس وقت صرف ایک طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا, اور وہ ہیں الیکشنز. جتنی دیر یہ چلتا جائے گا, یہ چور بیٹھے ہوئے چوریاں اپنی بچاتے جائیں گے اور صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں یہ ہار جائیں گے. جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے یہ ملک مزید دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. اور اس لیے ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی تھیں. کبھی کوئی اپنی 60% سے اوپر پاکستان پہ حکومت کر رہی ہو ایک پارٹی, اور وہ کبھی اپنی حکومتیں پاکستان کی تاریخ پہ قربان نہیں کی. صرف ایک مقصد تھا کہ ملک کو مزید یا تباہی سے بچایا جائے اور الیکشنز کروائے جائے, جو ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس سے. پاکستان پائندہ باد.